الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ کافرون، اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی فضیلتیں ہیں، اس کے پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتوں میں، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض متعدد صحابہ سے روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت عمل ہے، ہم اس سنت کا اہتمام کریں۔ فجر کی ابتدا میں اس لیے پڑھتے تھے کہ ایک صورت میں شرک سے برات ہے، یعنی یہ صاف طور سے اعلان کرتا ہے بندہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور سورہ اخلاص اس میں توحید کا علل اعلان ہے کہ اللہ تو ایک ہے، بے نیاز ہے، میں بالکل دل سے مانتا ہوں۔ تو ایک طرف شرک کی برات ہے اور دوسری طرف توحید ہے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ کوئی دعا سکھائیے ہمیں جو کہ رات کے وقت پڑھ کر سو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کافرون رات کو سوتے وقت پڑھ کے سو جایا کرو۔ اللہ ہمیں بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبیر بن مطعم، جب تم سفر میں جاتے ہو تو کوئی ایسا عمل تمہیں بتاؤ کہ تم اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ جاؤ، خستہ حال نہ رہو، پریشانی نہ آوے، افلاس، غربت اور مال کی تنگی نہ آوے سفر میں۔ کیا اس کے لیے تم کو کوئی دعا عمل سکھاؤ کہ تم اپنے ساتھیوں سے سفر میں بھی آگے نکل جاؤ؟ اللہ کے نبی نے جبیر بن مطعم سے ارشاد فرمایا کہ 5 سورتیں پڑھا کرو، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے جب یہ عمل بتایا، اس سے پہلے جب میں سفر میں جاتا تھا تو میں اپنے ساتھیوں سے کم تر رہتا تھا، خستہ حال رہتا تھا، مالی تنگی رہتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے عمل کو یہ نبی والا عمل شروع کر دیا تو سفر میں میں اپنے ساتھیوں سے مال کے حساب سے آگے نکل جاتا تھا۔ آپ بتائیے انسان کو سفر میں ایک جان اور ایک مال کی حفاظت کی بہت بڑی ہوتی ہے۔ جان کا بھی خطرہ رہتا ہے اور مال کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ چاہے چھوٹی سی بھی تھیلی اگر سفر میں ہوگی تو بار بار دیکھتا ہے کہ غائب نہ ہو جائے۔ تو یہ عمل ہے کہ جب سفر کی سواری میں بیٹھ جائے تو ہم کم سے کم یہ 5 سنتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، پڑھ لیا کریں۔ جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی ملے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمک اور پانی منگوایا. نمک اور پانی پر دم کر کے آپ جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہ دم کیا ہوا پانی آپ وہاں پہ لگا رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اس عمل سے وہ زہر کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے سانپ کاٹے, زہریلا کوئی چیز کا کیڑا وغیرہ کاٹے, ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ دعاؤں میں اللہ کی آیات میں شفا رکھی ہے, تاثیر رکھی ہے. بعض مرتبہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم دوائیاں کھاتے ہیں, کبھی سر درد کی دوائی تو کھاتے یہاں ہیں, جاتی یہاں ہے اور سر یہاں ہے. کبھی کبھار ہمیں آنکھ میں ڈراپ ڈالتے ہیں یا آنکھ کی دوائی کھاتے یہاں ہے, جاتی یہاں ہے, درد یہاں ہو رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو مولانا شاہ ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دوا منہ کے راستے سے پیٹ میں جاتی ہے تو یہ دوا خود اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ اس بندے نے اس مرض اور اس بیماری کے لیے مجھے استعمال کیا ہے, کیا میں اس کے اندر شفا تو ڈال دے گا تو میں اس پر عمل ہو جاؤں. پھر اللہ اس دوا میں شفا ڈالتا ہے جس بیماری کے لیے وہ دوا استعمال کی ہے. چاہے وہ سر درد کے لیے دوائی کھائی ہے جو پیٹ میں جا رہی ہے, لیکن اس کا اثر, اس کا شفا اللہ سر میں دیتا ہے. تو اسی طرح دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت اور شفا رکھی ہے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک واقعے کے تحت یہ سورت نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری لیڈر عقبہ, ولید بن المغیرہ, عاص بن الوائل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد, ہم سب مل کے, آپ سب مل کے ایک صلح کر لیتے. کیا کر لیتے؟ صلح کر لیتے. اگر آپ مالدار بننا چاہیں ہم آپ کو مکہ کا سب سے بڑا مالدار بنانے مال دیں گے. آپ اگر چاہیں کہ مکہ کی خوبصورت عورت سے شادی ہو جائے ہم آپ کی پسند کے حساب سے شادی کروا دیں. آپ چاہیں کہ مکہ کے بادشاہ بنا دیے جائے تو ہم یہ بھی تیار ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کا جواب دیا. ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, میں جو اللہ کا کلمہ لے کر کے آیا ہوں تمہاری ان شرطوں کے آگے جھک نہیں جاؤں گا. میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسی میں لگا رہا ہوں گا. مجھے نہ مال چاہیے, نہ خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے, اور نہ مجھے بادشاہت چاہیے. جب یہاں آ گئے تو ایک دوسرا ہیلا اختیار کیا کہ محمد ایک کام کیجیے کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریے اور پھر آئندہ سے 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. یہ وار تھا کتنا خطرناک. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا ان کی 1 سال آپ عبادت کر لو اور پھر 1 سال کے بعد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو. تو اس کی طرف اللہ کے اس واقعے کے تحت پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی. سورت کا ترجمہ سنو گے تو آسان سے سمجھ میں آئے گا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, اے محمد تم کہہ دو یہ حق کا انکار کرنے والوں سے, یہ کافروں سے کہہ دو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اس کی اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں, یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تم کہاں میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدت, اور نہ میں آئندہ کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا
تمہارے بتوں کی آئندہ کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں آئندہ کبھی بھی مستقبل میں بھی عبادت نہیں کرنے والا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تکراری جملہ لائے، پھر سے اللہ تعالیٰ نے بار میں ان کفاروں کے اوپر پھر بات ڈالی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین ہے تمہارے لیے اور میرے لیے میرا دین۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس دین کو مانتے ہو، تم بھگتنا، اور میں جس دین پہ چلتا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی۔ اس میں شرک سے برات، یعنی کافروں کی پوجا پاٹ اور ان کی عبادت میں مسلمانوں کو شریک نہ ہونے کا کھلا چیلنج، کہ تم مسلمان ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو کافروں سے کبھی ان کے معبود، ان کی عبادت کے بارے میں صلح نہیں ہوتی ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، کہ تم ان کے تعلقات والے ہوں، تمہاری ان سے دوستی ہے، رات دن کا اٹھ بیٹھنا ہے، تو وہ تمہیں اگر ان کے معبود کی عبادت کا، ان کے سامنے جھکنے کا، ان کی پوجا کرنے کا کہے تو تم مان لو، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ موحد اس کو کہتے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت۔ موحد اس کو کہتے ہیں جو ایک اللہ سے مانگے، یہ سمجھ کے اللہ کہنے والا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ اور شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو تھوڑا تھوڑا مانتا ہے لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی پارٹنرشپ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ شرک مسلمانوں میں، اور ایک شرک کفاروں میں، کہ وہ کھلے طور پر اللہ کو نہیں مانتے، علی اعلان بت پرستی، علی اعلان دوسرے خداؤں کو ماننا اور ان کی پوجا پاٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شرط رکھی تھی، ایک سال تم عبادت کر لو، ایک سال ہم عبادت کر لو، ان آیات میں اللہ کے نبی کو صاف طور پہ منع کیا۔ اصل منع کرنا امت کو تھا۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں، نبی تو موحد ہوتے ہیں، ہر قدم پھونک پھونک کر چلنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی مدد اور ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ تمہیں ان کے کفر کے کاموں میں، ان کے شرک کے کاموں میں کبھی بھی ساتھ دینا نہیں ہے۔ یہ جن لوگ آئے تھے ان کے دل میں پہلے سے کفر تھا، پہلے سے کیا تھا؟ کفر تھا، ضد بنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا تھا کہ یہ مرنے ہی کفر والے ہیں۔ تو آگے کی آیت صاف کر دی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم جس دین کو مانتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس میں ہی رہو، اس میں بھگتو گے، اور اس کے کیے کی تم کو سزا ملے گی۔ میرا مت سمجھو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے تو بدلہ ملنے والا ہے۔ تو مسلمان جس رب کی عبادت کرتا ہے اس کا بدلہ تو جنت ہے، اور کفر جس کی عبادت کرتا ہے اس کا بدلہ ان کی سزا جہنم ہے۔ تم اپنی سزا بھگت لینا، اپنی جہنم میں چلے جانا، اپنے عذاب کو بھگت لینا، اور ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ تم موحد رہو، توحید پرست رہو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زمانہ ہے، چلنا پڑتا ہے، دوست ہے، تعلق ہے، اگر نہ کرے تو تعلق نبھے گا نہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ اسکول میں بھی اور ہمارے 15 اگست 26 جنوری کو وندے ماترم کہتے ہیں، تو کیا وندے ماترم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس کا پہلے تو میننگ ہے وندے ماترم کا، اے وطن کی
پوجا یعنی زمین کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں. کس کی؟ زمین کی. اس کا ایک میننگ ہے، ترجمہ ہے. اب بتائیے ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں. گرمی 2 دن سے ہو رہی، اس سے روزہ لگ رہا ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ برابر نا. زمین کی تو نہیں بولتے تھے، آسمان کی نہیں، اللہ کی کسی اور مخلوق کی نہیں. تو یہ جملہ ہماری زبان سے بولنا شرک ہے، اور شرک چھوٹا نہیں، شرک اکبر. یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیری عبادت نہیں کرتے، یہ زمین کی عبادت کرتے ہیں، اس پرتھوی کی عبادت کرتے ہیں. تو وندے ماترم کہنا نہیں چاہیے. ہم نے وندے ماترم پر بہت بات کہی. اب اسکول میں جاتے تھے نا تو ہم مسلمان، گورنمنٹ اسکول تھی، سب کے پیچھے آتے ہی تھی پرارتھنا میں. ہمیں شوق تو تھا نہیں، تو وندے ماترم کبھی بچے زور سے نہ تو مسلمانوں کو پیٹ دیتے تھے، ہم چپ چاپ کھا لیتے. بچوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کھا لینے، لیکن شرک قبول نہیں کرتے. اگر بچپن سے یہ شرک گھس گیا نا تو نکلنا مشکل ہو جائے. یہ چنگاری ہے، آگ ہے کفر کی، جو آج ہماری نسل کو اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اور زبردستی تعلیم دی جا رہی ہے. دوسرا ہے آج کل ہمارے ملک میں ایک زبردستی جملہ بلوایا جاتا ہے مسلمانوں سے، رام رام، کہ یہ کہنا درست ہے مسلمانوں کو. یہ جملہ بھی کہنا درست نہیں. جان جائے تو جائے، آئے ہیں جانے کے لیے، کوئی آئے ہیں جانے کے لیے. شرک بول کر جانے سے بہتر ہے اللہ بول بول کے چلے جائیں، کلمہ بول کے چلے جائیں. تو رام کا لفظ بھی نہیں بولیں گے. ہاں ہم برائی نہیں کریں گے، ہم برائی نہیں کریں گے. ان کے نزدیک بڑے ہیں، ان کی وہ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیں گے کہ ہمیں قرآن اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے معبودوں کو برا مت کرو. ہم اس تعلیم کو سامنے رکھ کر کے ہم جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے. دوسرا، بعض مرتبہ دیکھا ہے، یہاں تو نہیں لیکن ہم نے تو بہت سے جہاں جہالت زیادہ ہوتی، جیسے کہ آپ اجمیر سے اس طرف کے پٹے پر جاؤ جہاں مسلمان اپنے بچوں کو چوٹیاں رکھواتے ہیں سر کے پیچھے. کیا رکھواتے ہیں؟ یہ چوٹی رکھوانا بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی عمل نہ ہونا چاہیے. لیکن آج کل نئی چوٹیاں بھی، نئی چوٹیاں اوپر بڑے اور سائڈ میں کٹنگ، یعنی معلوم نہیں پڑتا یہ کٹنگ آئی بھی کہاں سے حجام کے ہاتھوں میں. اور حجام کو ہی کوئی نصیب نہیں ہوتی. پہلے زمانے کے جو نائی تھے وہ اچھے ہیں، آتے ہی آنکھ پاڑ کے لگا دیتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور ابھی کے نئے ہیں ان کے دیواروں پر اس الگ الگ اسٹائل کے بال کٹے ہوئے کی تصویریں ہیں. ہر جانے والا پہلے دیکھتا ہے کس ڈیزائن میں کٹواؤں. آپ عید کے دن دیکھ لینا، عید کے دن تو چھوڑو، سال آتا ہے نا انگلش سال جب، تو بعض کو تو مستقل دیکھا مسلمانوں کو 1 جنوری 2023 لکھوایا ہے. کیسی امت ہے؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یہود اور عیسائی کو آپ نقل کر رہے ہیں. آپ کا عمل اپنے کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اسلام کی نظر میں برا ہے، تب بھی آپ بولے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہم جب راستوں میں جاتے ہیں تو ملنے والے غیر مسلم بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نمستے. آپ کو نمستے، تو ان کا جواب بھی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. ہاں بعض غیر مسلم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، ہم کو تو اکثر سلام کرتے ہیں، معلوم نہیں کس سے سیکھی، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو تم جواب دو وعلیکم. یہ جملہ یاد رکھو، وعلیکم. اس نے ہمیں یہ کہا تھا تم پر سلامتی ہو.
پر شانتی ہو، تو ہم اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم پر اسلام کی شانتی ہو، یعنی اللہ تمہیں اسلام کی دولت سے نوازے، ایمان کی دولت سے نوازے، ہم صرف علیکم کہیں گے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کے تہوار کو اپنانا کیسا ہے؟ نہیں چاہیے۔ غیر مسلم کے تہوار کو نہ دیکھنا چاہیے، نہ ان کو ساتھ لینا چاہیے، نہ ان کے پارٹنرشپ بننا چاہیے۔ اور ان کا تہوار ہے وہ سیلیبریٹ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ ایک ظاہری چیز ہے، ہماری عید کے اندر عیدگاہ میں سیلیبریٹ کرتے ہو، بولو عید کی نماز پڑھنے آئے کبھی؟ رمضان کی میٹھی عید چرخی کبھی آج تک عیدگاہ میں نماز پڑھی ہو؟ تو جب وہ اپنے مذہب میں اتنے پکے ہیں، مضبوط ہیں، کہ آپ کو سمجھنا وہ اپنے مذہب پر اتنے مضبوط اور پکے ہیں کہ وہ دوسرے کے مذہب کی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو مسلمانوں تم تو اپنے مذہب پر اتنے مضبوط بن جاؤ کہ تم دوسروں کے مذہب کی چھوٹی رائے کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی قبول نہ کرو۔ وہ مشرک بن کر اپنے شرک میں پکے ہیں، تو موحد بن کر کے اپنی عبادت میں پکا بن جا، تاکہ تیرا ایمان بھی حفاظت میں رہے، تیرا عقیدہ بھی حفاظت میں رہے۔ ہم عبادت کے لوٹنے کے چکر میں عقیدہ کھو بیٹھتے، عقیدہ پہلے نمبر پر ہے، عبادت دوسرے نمبر پر ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا، عبادت صحیح سلامت اللہ تک جائے گی۔ عقیدہ کمزور ہوگا، بلیف کمزور ہوگا، تو ہمارا دین، ہماری عبادت بھی اللہ کے پاس کمزور جائے گی۔ صحابہ عبادت میں، توحید میں، عقیدے میں کتنے مضبوط تھے۔ حضرت علی کے بارے میں جملہ ہے، اگر حضرت علی کے بارے میں کہہ دیا جائے اسلام اور کفر کے بارے میں، تو حضرت علی فرماتے ہیں مدینے کے احد کا پہاڑ ہل بھی سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، لیکن علی کے ایمان میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ ہم موحد بنے، توحید پرست بنے، یہ نہیں ایک ہاتھ میں ایمان بھی ہے اور ایک ہاتھ میں شرک بھی ہے، ایک ہاتھ میں توحید بھی ہے اور ایک ہاتھ میں رکوع رسومات بھی ہے، ایک ہاتھ میں اسلام بھی ہے اور ایک ہاتھ میں من چاہی زندگی بھی ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایک چیز ایک بھی سمجھا، غیر مسلم تہوار کے موقع پر مٹھائی دیتے ہیں، تو مٹھائی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے اگر وہ مٹھائی کسی بت کے اوپر چڑھاوے کی نہ ہو، چڑھائی ہوئی نہ ہو، منت مانی ہوئی نہ ہو، تو لے سکتے ہیں۔ دوسرا کہ وہ حلال پیسوں کی، ہمیں کتنا سینس رکھا ہے کہ خود کے مال کو بھی پاک رکھو اور دوسرے سے لو تو بھی کیا لو؟ پاک لو، حرام کی پیسوں کی نہ ہو۔ دوسرا اس میں ایسی چیز ملائی نہ گئی ہو جو پہلے سے حرام ہو، ایسی غلط چیزیں ڈال دیتے جس کی ملاوٹ کر کے نشہ یا کوئی ایسی چیز، خراب چیز، گندگی، غلاظت، ناپاکی، تو وہ بھی ملا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ شکلیں صاف ہیں تو آپ کی صورت میں لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان 3-4 صورتوں میں کہیں بھی دل میں کھٹک آتی ہے، ہو سکتا ہے حرام کی ہو سکتا ہے وہ چڑھاوے کی ہو سکتا ہے وہ غلط چیز کی بنی ہوئی ہو، تو پھر لے کر کے کسی اور کو دے، یعنی انہی کے بھائیوں کو واپس کرنا۔ تمہاری عید مبارک، تمہاری دیپاولی مبارک، مجھے بھی یہی دیپاولی مبارک، تم کو بھی مبارک دی، یعنی یہاں سے لوگ واپس، ناراض نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہیپی دیوالی، یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہیپی عید کہتے ہو نہ؟ بولو، آج بھی کہا ہیپی عید، کہا کسی نے نہیں کہا؟ عید مبارک ہم کہتے ہیں، وہ ہیپی دیوالی آپ کو بھی کہتے جب راستے میں جاؤ، تو اس کا کوئی جواب نہیں، وہ بولے تو بولے لیکن ہم اس کا جواب نہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، برادران وطن سے تعلق ضروری ہے، صلح ضروری ہے، امن شانتی کا پیغام دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اس کے چکر میں ہم اپنا دین بھی بیچ ڈالیں، عقیدہ، توحید، اسلام، شریعت کے احکام بھی چھوڑ دے، یہ نہیں ہے۔ دین پر مضبوط رہو اور صحیح دین امت تک پہنچاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق